बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सुबह से मैं हिकमत हुआ। नाज़रीन, कोई भी माशरा हो, मुल्क हो या फिर एरिया हो, गांव हो, घर हो, उसके अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको एग्जाम्पलरी या सिंबलिक हम ये कहें कि वो दो मुँहे सांप होते हैं। वो एक तरफ से भी डसते हैं और दूसरी तरफ से भी डसते हैं। अगर हम इस पे बात करें कि ये कौन से लोग होते हैं जो किसी शख्स की अच्छाई पे, नेकी पे, कामयाबी पे भी तनकीद करते हैं और उसकी नाकामी पे, उसकी बर्बादी पे, उसकी खस्ता हाली पे भी तनकीद करते हैं। और बेसिकली ये ज़ाहिर ये कर रहे होते हैं कि हम बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, हम बहुत बड़े समझदार हैं और हम असल में वफ़ादार हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो तारीख़ उठाकर देखें तो मीर जाफ़र और मीर सादिक का जो सिंबलिक इस्तेमाल हो रहा है, मीर जाफ़र और मीर सादिक बेसिकली वही दो मुँहे सांप थे जो कभी अंग्रेज़ की तरफ जाकर उनकी तारीफ़ें करते थे और हिंदुओं के पास जाते उनकी तारीफ़ें करते, मुसलमानों के पास जाते उनकी तारीफ़ें करते और दूसरे की बुराई करते। वो सिलसिला, वो डीएनए, वो जो तारीख़ है वो चलती आ रही है और सिर्फ शक्ल थोड़ी-सी बदलती है, लेकिन करैक्टर वही रहता है और सोच वही है। पाकिस्तान की मौजूदा सियासत को अगर हम देखें, जो कई पिछले 2 ढाई 3 साल से या 5 साल से चल रही है, ये जब से हम ये कहें कि 2 पार्टी निज़ाम ख़त्म होकर तीसरी सियासी बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ भी इस निज़ाम के अंदर आई और जिसका नज़रिया इंसाफ और जिसका जो चेयरमैन है या जिसका जो लीड करने वाला है वो इमरान खान है, तब से इस मुल्क के अंदर सियासी डायनामिक मुकम्मल चेंज हुए। और फिर वो लोग, वो एस्टैब्लिशमेंट, वो ताकतवर हल्के जो पहले ये सब्र करके किसी एक पार्टी के साथ कभी दूसरी के साथ होते थे, ये सोचते थे कि चलें हम इसके साथ मिलके भी खा लेते हैं, उसके साथ मिलके भी खा लेते हैं, उनका मामला ठप हुआ। लेकिन करते करते बात यहाँ तक आई कि फिर कुछ ऐसे लोग मैनेज करने पड़े जो सामने आ गए, जो नंगे हो गए, जो दोनों तरफ से डसते हैं और दोनों तरफ से बात करते हैं। हम असल टॉपिक की तरफ आते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क के अंदर पिछले 2 सालों से इंतहाई मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है, उसका नाम लेने वाला, उसको चाहने वाला, उसका कारकुन, उसका मेंबर, उसका लीडर, उसके रहनुमा, जो भी उसका है, चाहे उसका ताल्लुक़ मीडिया से है, सियासत से है, सोशल से है, नज़रियात से है, किसी से भी है, वो इंतहाई मुश्किल दौर से गुज़र रहा है। समझ लें कि वो हिटलर के दौर से गुज़र रहा है और इसी मुश्किल की वजह से उन्हें किसी किस्म की एक्टिविटी पूरे पाकिस्तान के अंदर करने की इजाज़त नहीं है। न जलसे, न जुलूस, न रैलियाँ, न मीडिया टॉक, न किसी और तरह की कोई बात करने की इजाज़त है। इमरान खान की अगर हम बात करें तो इमरान खान ने कल जेल से एक पैगाम दिया। अलीमा खान जो उसकी बहन है उसकी ज़ुबानी इमरान खान ने ये कहा कि आप जो पाकिस्तान के अंदर आर्मी है, मैं आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ और जो इदारा है उसे न्यूट्रल होना चाहिए और वो अपना किरदार, अपना जो आइनी इख्तियार है उसमें रहते हुए वो अदा करें। और फिर साथ उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई के वाक़े की सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकाली जाए और इसमें उन लोगों को सज़ाएँ दी जाएँ जो 9 मई में मुलव्वस हैं या इस वाक़े के मेन किरदार हैं या ज़िम्मेदार हैं। लेकिन इस चीज़ को, इस बयान को लेकर फिर दो मुँहे साँप जिन्होंने इसे डील 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 के नाम पर देकर ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि इमरान खान जेल में बैठकर भी न्यूट्रल होने की बात कर रहा है, इमरान खान जेल में बैठकर आर्मी से या ताकतवर हल्कों से भी बात करने की कोशिश कर रहा है। जो पहले ये कहता था कि न्यूट्रल ने तो जानवर होता है और अब वो कहता है कि न्यूट्रल हो जाएं। जो पहले ये कहता था कि मैं कभी भी इनसे बात नहीं करूँगा, अब वो बात करने के लिए तैयार है। ये जो दो मुँहे सांप कह सकते हैं, ये जो डुअल करैक्टर्स लोग हैं, ये जो दोगले लोग हैं, इसमें जैसे मंसूर अली खान हो गया, जो हसन अयूब हो गया, जियो का पूरा मीडिया हाउस हो गया, गरीदा हो गई, तलत हो गई, सलीम साफ़ी हो गया, वड़ाइच हो गया, ये वो लोग हैं मीडिया के अंदर जो बिकते हैं, बिकते आए हैं और माजी से लेकर अब तक वो बिकते आए। लेकिन पहले ये था कि थोड़े से कम नंगे थे, अब वो बहुत ज़्यादा नंगे हो गए और ये इमरान खान की इस मसलियत पसंदी को कह सकते हैं या इमरान खान की इस बात को जो मुल्क अवाम और इस खित्ते के मुफाद में है, इससे ये कहते हैं कि वो डील कर रहा है। जबकि इमरान खान के डीएनए में, उसकी फितरत में, उसकी आदत में, उसकी जुस्तजू में डील नहीं है, करप्शन नहीं है, वो जद्दोजहद करने वाला शख्स है। और इनके कहने से
وہ ڈیل نہیں کر سکتا، لیکن اس سے لوگوں کی جو ذہن کے اندر ہے بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان دو منہ سانپوں کے ساتھ، ان ڈوئل پرسنالٹی لوگوں کے ساتھ سیاسی جو فارم 47 اور اصل میں جو رجیم چینج کی پیداوار ہے، اس میں جو مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں یا دیگر جو ایسے اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں جو لائے گئے ہیں، ان میں چاہے عطا تاڑر ہو، خواجہ آصف ہو، رانا ثنا ہو، یا مریم اورنگزیب ہو، یا دوسری جو خواتین ہیں، وہ دن رات میڈیا میں آ کر 5-10 منٹ کے بعد ایک اٹھتی ہے، دوسری بیٹھتی ہے، دوسری اٹھتی ہے، دوسری بیٹھتی ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے یہ کہتی ہے کہ عمران خان نے ڈیل کی۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی اس ملک کے اوپر قابض رہیں، سارا کچھ ہمارا ہو، اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری ہو، ایون کہ جو ہم سیاہ کہیں سیاہ ہو جائے، سفید کہیں سفید ہو جائے۔ ملک کے اندر عوام کس حد تک مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اور پھر کس طرح سے مہنگائی کے اندر وہ خودکشیاں کر رہا ہے اور ملک چھوڑنے پہ مجبور ہے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی، چاہے وہ ٹک ٹاکر ہو یا پھر مسخرے قسم کے آ کر حکمران بن کر بیٹھ جائیں۔ یہ لوگ اصل میں عمران خان کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے، عمران خان کے خلاف ادارے کے اندر نفرت پیدا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ اگر عمران خان باہر آ گیا تو ہمارے وہ جو پلاٹ ہیں وہ بھی بیکار ہو جائیں گے، ہمیں بتہ ملنا مشکل ہو جائے گا، ہمیں لفافہ یا بریف کیس نہیں ملے گا، ہمیں پھر پیسے دے کر کسی کے خلاف بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، ہم اپنا قلم نہیں بیچ سکتے، ہم اپنی دانش نہیں بیچ سکتے۔ اور یہ جو حسن ایوب ہو گیا، منصور ہو گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو شاید کہ کسی لوکل اخبار میں بھی صحافی نہ بن سکے، لیکن یہ بڑے میڈیا چینل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ عطا تاڑر، خواجہ آصف یا رانا ثنا، یہ وہ لوگ ہیں جو شاید لوکل کسی گاؤں کے اندر بھی اپنی یونین یا اپنی تنظیم کے الیکشن نہ جیت سکے، لیکن یہ ملک کے اندر وزیر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ ڈوئل پرسنالٹی ہیں اور یہ بکنے والے ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت باتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ملک واقعی اس وقت اس صورتحال سے گزر رہا ہے جو تاریخ کے اس سے پہلے 70 سالوں میں نہیں ہے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1971 میں جو پاکستان سے بنگلہ دیش الگ ہوا، اس وقت بھی یہ حالات اتنے خراب نہیں تھے۔ بے شک وہاں اس وقت بھی لاکھوں کی تعداد میں بنگالیوں کو مارا گیا، سب کچھ ہوا، وہیں یہی اسکرپٹ تھا، لیکن اس ڈائنامک اور موجودہ دور کی جو صورتحال ہے، اس میں بہت بڑا فرق تھا۔ اور یہ مجھے لگتا ہے کہ جس طرح سے باقی تمام پروپیگنڈے عمران خان کے ناکام ہوئے، وقت کے ساتھ ساتھ یہ والا پروپیگنڈا ڈیل والا یہ بھی ناکام ہو جائے گا، کیونکہ عمران خان جب سامنے آئے گا تو وہ ساری چیزیں خود سے بتائے گا۔ جلدی سے بتاتا چلوں کہ علی امین گنڈا پور جو بنوں کے امن مارچ میں جنہوں نے خطاب کیا، وہ خطاب اب سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ، یا بہت سے ٹی وی چینل نے بھی اسے نشر کیا، سن چکے ہوں گے۔ اس کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور نے یہ اعلان کر دیا کہ KPK میں ہم کسی قسم کا کوئی آپریشن، چاہے وہ عزم استحکام ہو یا کسی اور نام سے ہو، نہیں کرنے دیں گے، اور کوئی اجازت نہیں ہے، ہم اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ خاص پوائنٹ تھا۔ دوسروں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کی آزادی میں قربانیاں دی، یہ جنگ لڑی، کشمیر کی آزادی میں کبھی بات کروں گا، اس میں KPK کا یا قبائلی لوگوں کا کیا رول تھا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آج شاید ہم پورا کشمیر لے کر بیٹھے ہوتے۔ یہ وہی قبائلی تھے جنہوں نے آ کر انڈیا کو مجبور کیا کہ وہ اقوام متحدہ میں گیا۔ 65 کی جنگ میں بھی علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہماری قربانیاں ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ KPK یا یہ جو قبائلی علاقے ہیں، ان کے پاکستان کے اندر یا پاکستان کو بچانے میں، اس کی عزت بچانے میں بے شمار قربانیاں ہیں۔ یہ لڑنے مرنے والے لوگ ہیں اور یہ اپنی جان دے دیتے ہیں لیکن پیچھے نہیں ہٹتے، اس بات کی بالکل صحیح ہے۔ علی امین گنڈا پور نے آگے یہ کہا کہ ملک کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک اس وقت مشکل حالات میں ہے، اور پہلے بھی ہمارے اوپر ظلم کیا جاتا رہا، پہلے بھی آپریشن ہوتے رہے، اور عقل مند وہی ہے جو حالات سے، واقعات سے یا کسی کے کام کرنے سے سیکھتا ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں جتنے بھی آپریشن ہوئے وہ ناکام ہوئے، یہ بھی ناکام ہوگا، لہٰذا ہم یہ نہیں کرنے دیں گے۔ آخر میں ناظرین میں بات کروں گا کہ پاکستان کے اندر جو یہ کہتا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کہ حالات چینج ہو گئے ہیں یا ڈیل ہو گئی ہے یا کہیں سے نرمی آ گئی ہے، اس کی واضح اگزامپل آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جماعت اسلامی جو پاکستان کی پارٹی ہے، جو دونوں طرف سے کھیلتی ہے، وہ نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور لگتا ہے کہ نہیں بھی ہے، عوام کے ساتھ بھی بات کرتی ہے، اس سے مکمل طور پر اسلام آباد کے اندر دھرنا، احتجاج، سب کچھ اجازت ہے، اس کے لیے دفعہ 144 نہیں ہے، اور PTI پر مکمل پابندی ہے، عدالت اور جج کے
کہنے کے باوجود بھی جو پاکستان کے اندر انتظامیہ ہے، اسلام آباد کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پولیس ہے، دیگر جو ACDC ہیں، انہیں کہیں سے واٹس ایپ جو میسج آتا ہے اس کے مطابق یہ اجازت نہیں دیتے، اور پاکستان PTI تحریک انصاف اسلام آباد نہیں بلکہ پورے پاکستان میں کہیں بھی کوئی ریلی نہیں نکال سکتی۔ اس سے آپ واضح طور پہ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ڈیل ہوئی یا نہیں ہوئی، اور عمران خان کے حوالے سے نرم گوشہ آیا یا نہیں آیا۔ نہیں آیا۔ عمران خان جو امید سے ہے کس وجہ سے ہے، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ عدلیہ کے اندر جو ججز نے سٹینڈ لینا شروع کر دیا، وہ صرف ایک امید کی کرن ہے، اور عمران خان کو یہ پتہ ہے کہ یہ سارے کیس جھوٹے ہیں، فراڈ ہیں، 2 نمبر ہیں۔ جیسے ہی جج آزادی سے فیصلہ کریں گے، حق و سچ پہ فیصلہ کریں گے، انصاف کریں گے، تو الیکشن بھی ہوں گے، اور یہ سارے کے سارے لوگ یا ملک سے بھاگیں گے یا پھر یہ خود بخود جیلوں میں جائیں گے۔ اس وجہ سے عمران خان یہ ساری امید دلا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ واضح طور پہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ پہلے عمران خان عام آدمی کو سمجھاتا تھا، بتاتا تھا کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، لیکن اب وقت اور ان جو فارم 47 اور یہ رجیم چینج کی جو پیداوار ہے، ان کی حرکتیں، ان کا عمل، ان کا کردار خود یہ بتاتا ہے کہ وہ کتنے ملک کے وفادار ہیں، کتنے عوام کے وفادار ہیں، اور کس حد تک وہ اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔ اقبال چنجو کو اگلی ڈیولپمنٹ تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔